نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں ایکسکیوز کرنا چاہوں گی کہ میں جلدی جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، کچھ تو بیماری کا ریزن تھا اور پلس یہ کہ کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی کہ میں جلدی اس کو نہیں اپلوڈ کر سکی ویڈیو کو۔ حالانکہ میں سمجھ رہی تھی کہ ودن اے ڈے یہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت چھوٹی ویڈیو ہوتی ہے اس کی، تو یہ 10-15 منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن بس کچھ ایسی مصروفیت ہوئی ہے، کچھ اس طرح کی بیماری کا اس طرح کا ہوا، کچھ چلی بیماری کہ میں نہیں کر سکی۔ ٹھیک، بہرحال باذن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہر چیز۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے، جو کہ اپنے صبر کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ٹھیک، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ ان کا قصہ دیکھنے سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تاکہ یہ کہ ہم جو ہے اس مقصد کو سمجھ سکیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پونڈر کرنے کی، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہم پر مصیبت کیوں آتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو پریشان کر کے، مصیبت میں ڈال کر؟ ٹھیک نہیں، الحمدللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو الرحمن الرحیم ہے، اس کی یہ صفت ہے رحم کرنے کی۔ ٹھیک، تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا کیا ریزنز ہیں، ہم اس کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم سے جو ہم گناہ کرتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں ہی ہمیں اس کی سزا دے دیتا ہے، تاکہ یہ کہ اس کی سزا ہمیں آخرت میں نہ بھگتنی پڑے۔ ٹھیک، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں تو ہم جانتے ہیں نا کہ دنیا تو بہت تھوڑا ٹائم ہمیں یہاں رہنا ہے، اگر یہاں پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کو جھیل لیں گے، لیکن اگر آخرت میں ہمیں کوئی مطلب سزا ملے تو اس کو کیسے ہم جھیلیں گے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ٹھیک، تو یہ بھی ہم پر جو ہے اللہ کا رحم ہے کہ دنیا میں ہی ہم پر وہ پریشانی آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کی تکلیف آ جاتی ہے جس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، جو کہ ہم نے خود کیے ہوتے ہیں، اپنے اوپر ظلم جو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ نمبر 2 یہ کہ یہ وارننگ سائن ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہم سے کچھ غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ وہ وارننگ سائن دیتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی تکلیف، ایسی کوئی بیماری، یا ہمارا کوئی پیارا یہاں سے چلا جائے، وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہم واپس پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف۔ ٹھیک، یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیسے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب غم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹنا آسان ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی اپنی لائف میں اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ جب کوئی مطلب جیسے کوئی غم آیا، کوئی تکلیف آئی، تو کیا ہوتا ہے، ہم فوراً جا نماز کھول لیتے ہیں، فوراً ہم نفل پہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھیں جس سے یہ پریشانی ہماری چلی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں نا کہ کوئی بھی پریشانی، حتیٰ یہ کہ اگر ایک تنکا جو کہنا چاہیے کانٹا بھی چبھے مومن کو، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ بخار بھی چڑھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے ہمارے پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں گزارتا ہے، تاکہ میرا جو بندہ ہے وہ پلٹ آئے۔ ٹھیک، ہمارے گناہ دھل جائیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہم فار گرانٹیڈ چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سے کہتے ہیں کہ یہ رشتے، یہ صحت، یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، تو تھوڑا سا ہمیں، یعنی دیکھیں نا، جب نعمتیں ہوں گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم فقط اپنی صرف یہ سوچیں، آنکھوں کے اوپر سوچیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، میں صبح اٹھتی ہوں، صرف آپ امیجن کریں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں اس نعمت کا، میں تو سوچتی بھی نہیں ہوں، ٹھیک، کہ میں نے اتنی دفعہ اس نعمت کا استعمال کیا، اور اگر یہ کسی دن میری آنکھ میں درد ہوتی ہے یا مجھے کچھ اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے، تب مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ آنکھوں کا تو میں اتنا استعمال کری تھی، اور اگر اس کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میں جو ہے وہ کتنا میرا لاس ہے اگر میری آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا کوئی چھوٹی سی بھی چیز بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی ہمارے گھر میں جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، تو ہم پاکستانی خوب اس چیز کو جانتے ہیں، اور اب تو گیس کا جو ایشو ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتی ہے تو ریلائز کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی جو ہے یاد کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے بندے کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں،
اور ہم کبھی بھی ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بس جیسے میرا حق ہی تھا، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ چیز تو جو ہے میں نے کبھی اس کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ ٹھیک، تو اس کا شکر ادا کرنا جو ہے ہمیں یاد آ جاتا ہے، اور ہم پھر اس کا جو ہے نعمتوں کا ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے ہم پر مصیبت کا آنا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، بندہ جو ہے وہ نیک کام ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہی اللہ کا بندہ ہے، اللہ ہی کو یاد کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ پریشانی، کوئی غم آ رہا ہے، تو اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا تو ہے ہی آزمائش، ٹھیک ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزما رہا ہے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے نا کہ بلیو ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے ہی یاد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ آزماتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر حدیثیں بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک، یعنی جتنا ایمان زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ سخت آزمائے گا۔ ٹھیک، تاکہ یہ بندہ، اور اللہ خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے مجھ سے ہی مانگا، میرے بندے نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یعنی اس حالات میں بعض لوگ نعمتوں پہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگ جاتے ہیں، مزاروں کا رخ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمانا بھی چاہتا ہے کہ ہم کیا ٹرولی جنت کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ آزمائش کے طور پر بھی یہ مصیبت آتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مومن کے لیے تو ہے یہ قید خانہ، یعنی اللہ نے تو نہیں کہا کہ دنیا جنت بنا دوں گا تمہاری۔ ٹھیک، مومن کو ہم ہیں ہی یہاں پہ مسافر۔ ٹھیک، ہم تو یہاں پر صرف ٹیسٹ دینے ہی آئے ہیں، ہم یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے۔ ٹھیک، بلکہ کافر جو ہیں ان کے لیے یہ ہمیں مفہوم حدیث ملتا ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہ بھی ہم دیکھیں نا کہ ہمیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں کہ جنت کا جو کہنا چاہیے کی ورڈ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو ہم کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخل کر دے گا، ہمارے گناہ ہوں گے اس کے حساب سے ہمیں پنشمنٹ ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ ٹھیک، لیکن کافروں نے جو کام کیے، کافروں نے جو نیکیاں کی ہیں، اب ان کو کیسے بدلہ ملے؟ انہوں نے تو وہ کی ورڈ یوز نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر، ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مومن کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم نے یہ ساری بات کر لی کہ کیا، نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہیں سزا دے کے ہمارا معاملہ یہیں پر یعنی صاف کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں وارن کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ آزمائش کے طور پر۔ ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں انبیاء کو بھی نا کہ انبیاء کے اوپر جتنا ایمان زیادہ اتنی مشکلات زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی کوئی تکلیف دیکھے تو مجھے یاد کر لے۔ کوئی ایسی تکلیف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو، یعنی اس قدر مشکلات، یعنی اپنی اولاد کو انہوں نے قبر میں اتارا۔ کیا یہ آسان ہے کسی کے لیے؟ ان کی زندگی میں ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، کیا یہ آسان کام ہے؟ یعنی کیا مشکلات، وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، کیا یہ آسان کام ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے جتنا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ٹیسٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کے بہترین درجے دینے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ اٹھ کے نہ کہے کہ بھئی اللہ تو نے کو خامخواہ ہی دے دیا، اور یہ ہم تو چونکہ انسان تھے اور ہم تو بہت اس طرح سے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی جو ہے وہ فرشتہ نہیں بنایا، انسان ہی بنایا، ان کی بھی وہی کمزوریاں تھیں جو ہماری ہیں، ان کے بھی سرکمسٹانسز میں اس طرح کی یعنی چیزیں ہو سکتی تھی جو ہماری ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اتنا ایکسل کیا، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل بنانا تھا ان کو۔ ٹھیک، تو یہ چیز جو ہے مصیبتوں کا آنا جو ہے ان میں سے کوئی ریزن ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ ہم پہ کوئی پریشانی ہوئی ہے تو اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ تو پھر ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے بہترین ہی چاہتا ہے۔ ان میں سے کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو ہے وہ انبیاء نے کر کے دکھایا، تاکہ قیامت کے دن کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ اللہ میں تو یہ اس لیے نہیں کر سکا، تیری اطاعت اس لیے نہیں کر سکا کہ میں تو بھی بہت غریب تھا، یہ میں تو بھئی اس طرح سے میرے تو بھئی کہنا چاہیے کہ ماں باپ نہیں تھے، میں یتیم تھا۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اچھے بندوں کو آزماتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم حدیث دیکھتے ہیں تو اور چیز کلیئر ہوگی، کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن کو اٹھ کے نہ کہہ سکے کہ بھئی میں تو اس لیے نہیں کر سکا کہ میرے پر یہ پرابلم تھی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کو یقین تھا کہ اوبیسلی یہ تو پورے اتریں گے انبیاء جو ہیں، تبھی تو وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا،
اب ہم ایک دو حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہم پہ اور کلیئر ہو جائیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے اہمیت کو سمجھو. ٹھیک، وہ کیا کیا ہیں؟ یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. ٹھیک، یور ہیلتھ بیفور یور سکنس، یور ویلتھ بیفور یور پاورٹی، یور فری ٹائم بیفور یو آر پری آکوپائڈ، یور لائف بیفور یور ڈیتھ. یعنی آپ اپنی جوانی کو، یعنی جوانی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ نہیں ہم نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ بھئی اچھا جوانی میں جو کرنا ہے کر لیں، بھئی جوان کا جو ہوتا ہے گرم خون ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بڑھاپے میں جا کے ہم اللہ اللہ کر لیں گے، جب قبر میں ہمارے پیر لٹکے ہوں گے تو ہم حج بھی کر لیں گے. نہیں، آپ کے پاس، ہمیں کیا پتہ کہ وہ وقت بھی ہم پر بڑھاپا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب ہم نیک کام کر لیں گے، یا ہم یہ کلاسز اٹینڈ کر لیں گے، یا ہم اس طرح سے کر لیں گے، سچ بولنا شروع کر دیں گے. آج تو دنیا جو ہے کیا کریں، دنیا میں رہ کے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یو ڈونٹ نو کہ آپ کے اوپر وہ اولڈ ایج آنی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک، تو جوانی میں، اور پھر ہمارے پاس طاقت بھی ہو سکتا ہے وہ اولڈ ایج آئے لیکن ہمارے پاس طاقت نہ ہو مسجد جانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور نیک کام کرنے کی. ٹھیک، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو اولڈ ایج ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی ہیبٹس بن چکی ہوتی ہیں وہی آپ کر رہے ہوتے ہو. یعنی وہ آٹو موڈ پہ چلے جاؤ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بڑے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ جن کو نمازوں کی عادت ہوتی ہے اپنی جوانی بچپن سے، وہ کیا ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں ڈیتھ بیڈ پہ بھی لیٹے ہوں گے، وہ کہیں گے مجھے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور شاید وہ کانشیس بھی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ سیکنڈ ہیبٹ بن چکی ہے ان کی. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اس کے اندر مطلب اتنے آٹو موڈ پہ چلی جاتی ہیں چیزیں. آپ خود دیکھیں جو جیسے کر رہا ہوتا ہے، جس کو کھانے کا جس طرح سے ہوتا ہے، اس کی کہنا چاہیے کہ ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے اس طریقے سے کہ بڑھاپے میں آ کے اس کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنے بچپن یا جوانی میں کیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ہیبٹس بن چکی ہوتی ہیں. ٹھیک، تو اس سے پہلے ہم اپنی جوانی میں جب میں ہمیں طاقت ہے تو ہم اچھے کاموں کی جو ہے وہ اپنے اندر اچھی ہیبٹس کو اپنے اندر بلڈ کر لیں. ٹھیک، اپنی صحت کو، بعض اوقات بڑھاپا نہ بھی آئے لیکن صحت نہیں ہوتی، جوانی میں بھی انسان کے اوپر اس طرح کا وقت آ جاتا ہے. تو جب اللہ نے آپ کو تندرست جو ہے وہ جسم دیا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. دیکھیں یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اگر ہم اس کو، یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیں، امیجن کریں کہ میں آپ کو کوئی سوٹ دوں. مطلب اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک سوٹ دیتی ہوں. ٹھیک، آپ جو ہے مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھے تھینک یو تو کریں. ٹھیک، سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی آپ مجھے تھینک یو کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو پہنیں تاکہ مجھے اچھا لگے کہ آپ نے پہنا ہے، آپ نے اپریشیٹ کیا میرے گفٹ کو، اور مجھے سیکنڈ ڈے پتہ چلے کہ وہ آپ نے خود نہیں پہنا، اپنی میٹ کو دے دیا، یعنی آپ نے اس کو ویلیو نہیں کیا، تو مجھے کیسا لگے گا. ٹھیک، نمبر 3 کہ آپ لوگوں میں جا کے بتا رہے ہیں کہ سعدی نے مجھے بالکل اچھا سوٹ نہیں دیا، اس میں یہ پرابلم تھی، یہ پرابلم تھی. مجھے برا لگے گا ایک انسان جو میں نے آپ کو ایک سوٹ دیا اور وہ اللہ، یعنی وہ تو ہمیں جب سے ہم پیدا ہوئے، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں نعمتیں دیے چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور شکر کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ ہم نے بھی اس مثال سے سمجھا نا کہ ایٹ لیسٹ اس کو تھینک یو تو کریں. تھینک یو کیا ہے؟ تھینک یو یہ ہے کہ ہاں کہیں اللہ تعالیٰ یہ تیری طرف سے ہے، نہ یہ کہ ہم دوسرے لوگوں سے مزار پہ جا کے بولیں اللہ تو نے دیا بیٹا، اللہ تو نے یہ مطلب مزاروں پہ جا کے ان سے کہیں کہ تو نے اولاد دی، تو نے پیسہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے وہ دیا. نہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے جو ہمیشہ سے دے رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کو شکریہ ادا کریں. سیکنڈ یہ کہ اس کی نعمتوں کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح اس نے حکم دیا ہے، یہ بھی شکر کا ادا کرنے میں ہے. ٹھیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور ان کو اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کسی اور غلط کام میں جس میں اللہ نے منع کیا اس میں لگائیں تو کیا یہ تھینکس ہوگا؟ یہ شکر ادا کرنا ہوگا؟ ذرا سا ہم اس کو سوچیں. ٹھیک، بجائے اس کے کہ ہمیں ان نعمتوں کو اللہ کے لیے لگانا ہے. اگر اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت دیا تو وہ اللہ کی راہ میں لگائیں. جو بھی ہمارے پاس چیز ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اس کو، آگے ہم پڑھتے ہیں نا کہ ویلتھ بیفور یور پاورٹی. ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو ہم جو ہے نا سارے کام کر لیتے ہیں، حج نہیں کرتے. بعد میں ہمیں نہیں پتہ کہ بعد میں ہمارے پاس یہ پیسہ بچے گا کہ نہیں. جب جو چیز فرض ہو گئی کر لیں، صدقہ کر لیں، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے آپ ادا کر دیں، بعد کا انتظار نہ کریں. ہمیں نہیں پتہ کہ بعد میں کیا ہونا ہے. ٹھیک، تو بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ اس کو تو باقاعدہ فریم کرا کر اس حدیث کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. اتنی بڑی ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے جو ہے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اور ہمارا فری ٹائم،
بور یہ کہ ہم آکوپائڈ ہو جائیں. کیسے؟ یعنی ہم آج کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، ہم موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بلکہ اس ٹائم ہی کا تو ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. تو ہم سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری. یہ سوال ہم نہیں بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اعمال کا سب سے پہلے تو انہی چیزوں کا سوال ہوگا. ہمارے فری ٹائم کا ہمارے سے سوال ہوگا، ہم نے کیا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم یہ کام کریں، مسجد جائیں، اس طرح کے اچھے کام کریں، باقی ساری دنیا کے کام چل رہے ہیں. شاپنگ پہ ہم کتنے ٹائم لگا رہے ہیں، موبائل پہ ہم کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اور کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. صرف پیسہ ہی نہیں جو ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے وقت بھی جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہے. پھر یہ کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یہ جو ہمیں جو چانس ملا ہوا ہے اس کے اندر ہم اپنی آخرت کما لیں. ہم یہاں اپنی آخرت ہی کمانے ہیں، دنیا کمانے نہیں آئے. دنیا تو جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے ہمیں مل جائے گی. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں بھی بیٹھے ہوں، کچھ بھی ہو، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے ملے گا، مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اس کو. ہمارا یہ بلیو ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہیں، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں. ٹھیک. یعنی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے. ٹھیک. اور اس میں کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کر یعنی صبر کرنے کی، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ٹیسٹ پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود دے دے گا، اور یہی بہتر ہے میرے لیے کہ یہ چیز میرے پاس نہ ہو. ٹھیک. یہ یقین ہونا ضروری ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. جیسے کہ ہم جب بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، تو کیا ہوتا ہے ہم اس کو اچھی طرح، مطلب اگر ہم کوئی فروٹ لینے گئے ہیں بازار میں، کچھ کپڑے لینے گئے، ہم کیا کرتے ہیں اس کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، ہر طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. کہیں اس کا اگر سوٹ دے رہے ہیں تو کوئی رنگ فیڈ نہ ہو جائے، کپڑے کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہر طرح سے آزماتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طریقے سے اللہ بھی ہمیں آزما رہا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ جنت میں جانے کے لائق ہے، کیا یہ اس درجے کے لائق ہے. ایک درجہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے درجے کے لیے اس کو ٹرائی کرتا ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ جیسے ہمارے گریڈز ہائی ہو رہے ہیں تو اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دولت مندوں پر، یعنی ہمیں کال ملتا ہے، یہ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کال نقل کیا، یہ حدیث نہیں ہے، ان کا کال ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، اور مصیبت زدہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے اتمام حجت فرمائے گا. یعنی کوئی کہے گا کہ بھئی میں دولت میرے پاس اتنی تھی، اللہ مجھے اس کو سنبھالنے میں اتنا وقت لگ جاتا تھا، تو وہ کہے گا دیکھو میرا بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو. پھر کوئی کہے گا میں تو اللہ غلام تھا، میں تو بس اپنے مالک کا ہی تھا، وہ جو حکم دیتا تھا میں وہی کرتا تھا، تو میں کیسے تیری عبادت کرتا ہے، تیری فرمانبرداری کرتا. تو کہے گا دیکھو میرا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھو. پھر اگر کوئی مصیبت زدہ آئے گا تو اس کو کس کی مثال دی جائے گی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ دیکھو میرے بندے کو جس نے اتنی تکلیف میں بھی جو ہے وہ صبر کیا. ٹھیک. اور مجھے یاد رکھا. اچھا، اس کے علاوہ ہم اور بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہ مشکل میں جو ہے وہ صرف ہمیں کیا سبق ملتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں، ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ ہماری تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے. دعاؤں سے قسمت بدلتی ہے، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر وقت دعا کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے ہمیں صبر اور شکر کا بھی درس ملتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علاج کرانا انبیاء کی سنت ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں علاج نہیں، بس خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، تو نہیں، ہم یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کرانا ہے. ٹھیک. اس کو ہم دیکھتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیاہ دانے یعنی کلنجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت پسند تھی. قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: بچنے لگوانے میں یعنی کپنگ یا ہجامہ جس کو کہتے ہیں، پھر شہد پینے میں، اور آنکھ داغنے میں.
یعنی آنکھ داغنا مینس جیسے سرجری ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے یعنی ہوتی ہے نا، کٹنگ کٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں. ٹھیک، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حجامے سے، جو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ اپنی امت کو کہیں کہ حجامہ کرایا کریں. تو کوشش کریں کہ اس کو ضرور جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لائیں واپس. اس میں خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ٹھیک، ایک طرف یہ کہ ہماری بیماری جائے گی، دوسری طرف یہ کہ ہماری جو ہے ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. ٹھیک، اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے. بس ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اس کے اوپر ہو. اور شہد کو بھی جو ہے وہ ہمیں ضرور خود بھی استعمال کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ استعمال کروانا چاہیے. ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ ہمیں اس قصے میں پتہ چلتا ہے کہ بیوی سے حسن سلوک کرنا. ٹھیک، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ جب ان کے اوپر حالات تنگ ہوئے تو ان کی بیوی نے ان کا بہت ساتھ دیا. ٹھیک، بعض اوقات ہم جو ہے وہ جب ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو اچھے طور سے ادا نہیں کر رہے ہوتے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس یہ ہے، وہ ہے، گاڑی ہے، یہ سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں. ٹھیک، لیکن وہ جو حقوق ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ اور جو ایک ریلیشن اچھا کرنا ہے اس کی کوشش کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں، جب وہ رس بیس پر جب ریلیشنز کو رکھا جاتا ہے تو پھر وہ جب آپ کی زندگی میں اپ ہو یا ڈاؤن ہو تو پھر یہ ریلیشنز جو ہیں وہ کام آتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی یہاں سے جو ہے یہ لیسن ملتا ہے. پلس یہ کہ تکلیف جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. ایک مومن بندہ یہ سمجھ جاتا ہے، وہ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کرتا کہ فلاں نے مجھ پر جادو کیا، فلاں نے مجھے یہ کیا. یقیناً ایسی بھی چیزیں ہوئی ہوں گی، کوئی حسد بھی ہو سکتا ہے، کچھ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جب قصہ دیکھیں گے قرآن میں کہیں یہ چیز نہیں لکھی بلکہ شیطان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک، کیونکہ بندوں سے بھی جو کام کروائے جاتے ہیں، بندے بھی اگر کوئی آپ کے حق میں کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی شیطان ہی کرا رہا ہوتا ہے، اس کا روٹ کاز شیطان ہی ہوتا ہے. ٹھیک، تو کوشش کریں کہ اللہ سے جڑ جائیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچائیں گی. ٹھیک، کیونکہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قسم کی کتنی ویلیو ہے. یعنی اللہ نے ہمیں کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قسم کو مت توڑو. ٹھیک، وہ انشاءاللہ ہم قصے میں دیکھیں گے کہ قسم کو پورا کرو. ٹھیک، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں بعض لوگوں کا تقیہ کلام یعنی ان کے بس منہ پہ چڑھا ہوتا ہے قسم کھانا. تو اس کو ہم بہت کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ہماری قسموں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ٹھیک، اور اگر ہم نے کوئی ایسی قسم کھا لی جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک، اس کا کفارہ کیا کہ 10 دن مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ٹھیک، اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ یہی 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا پھر یہ کہ غلام آزاد کرانا، اور ان سب کی اگر ہمارے پاس حیثیت نہ ہو تو پھر کیا 3 دن کے روزے رکھنا. ٹھیک، لیکن قسم کا کفارہ ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے، ورنہ کیا ہوگا قیامت کے دن ہمیں اس کا جو ہے وہ اگر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کی سزا ملے گی. ٹھیک، تو دیکھیں بہت کانشیسلی اول تو کوشش کریں کہ یہ قسمیں نہ کھائیں. اگر قسم کھا لی ہے اور اس کو پورا نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر کفارہ ہے جو کہ آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک، یہ ہمیں یہ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں، سورہ مائدہ میں پورا قسم کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قسم کی کتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک، اچھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ دیکھتے ہیں. اچھا، آپ جو تھے وہ رومی نسل سے یعنی رومن ان سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، آپ کے پاس تمام نعمتیں تھیں، ہر طرح کی نعمت تھی، یعنی غلام، جانور، مویشی، ہر طرح کی چیزیں، زمینیں تھیں آپ کے پاس، آپ کے بیوی بچے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی تھی آپ کے بچوں میں. غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، آپ کو سخت آزمائش سے جو ہے دوچار کیا. پھر بھی جو ہے آپ نے صبر کیا، دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے. ٹھیک، اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے آزمایا، ایک طرح سے نہیں. ہم اب ذرا امیجن کریں، تھوڑی دیر سے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، ہم پر کوئی چھوٹی سی بھی آزمائش آتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ کوئی مطلب صرف ہم کہیں مٹیریل چیزوں کی، یعنی کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی اس طرح کی چیز چلی جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے، یعنی پہلے فائنینشلی ان کا جو ہے ان کی جو کہنا چاہیے زمینیں تھیں اس طرح آگ لگ گئی اور وہ ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے، یعنی یہ تو بہت بڑا امتحان ہے. ہم جو ماں باپ ہیں ہم جانتے ہیں کہ اولاد کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی.
ہر وقت ہمارے جو منہ سے ہے وہ ان بچوں کے لیے دعا نکل رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ سب ہلاک ہو گئی, اس طرح سے آزمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت سے آزمایا, یعنی ان کے وہ کہتے ہیں کہ جسم پر گوشت سارا جھڑ گیا اور صرف ہڈیاں ہڈیاں رہ گئی, ٹھیک. لیکن اس کے باوجود یعنی اتنی بری سچویشن ان کی صحت کی ہو گئی کہ ان کی بیوی جو تھی ان کے نیچے راکھ لا کر رکھتی تھی. جیسے بہت زیادہ عرصے کا اگر کوئی لیٹا رہے تو کیا ہوتا ہے, بیڈ سول ہو جاتے ہیں, تو یہ والی سچویشن ان کی ہو گئی تھی, ٹھیک. اور ان کی بیوی ان کے نیچے راکھ رکھتی تھی تاکہ ان کو یہ والی پرابلم جو ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے ان کے لیے. جب بہت طویل عرصہ اس بیماری میں اور ان سب چیزوں میں ہوا تو کیا ہوا کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا, کہ یعنی اتنے سال آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ اس طرح سے. انہوں نے کہا 70 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی, اگر کچھ سال اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیماری دے دی تو کیا ایسی بڑی بات ہو گئی. یعنی یہ کہنا بہت آسان ہے, ذرا سی اس کو سوچ کے دیکھیں. ایک ذرا سا بخار یا ایک سر کی درد ہم پر آتی ہے تو کتنا ہم بڑبڑا اٹھتے ہیں, ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا کوئی. اور وہ بندہ مطلب صبر کا پے کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے اتنے عرصے, یعنی یہ بھی کتنا شکر ادا کرنا ہے. ان کو یہ ریلائز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں اور اس کے اوپر کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے عرصے یہ نعمتیں دی ہیں, اور اگر کچھ عرصے نہیں دی تو کوئی ایسی بات نہیں, ٹھیک. بس غرض یہ کہ دن گزرتے گئے, ان کو اپنی بیوی پہ بہت غصہ آیا, جس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں کیا کروں گا, تو میں 100 کوڑے ماروں گا, ٹھیک. تو بس غصے کا, ہم جانتے ہیں کہ بیماری میں انسان ویسے بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو لیکن یہ کہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہر طرح سے, یعنی وہ ہر طرح سے ان کی مدد کی, ہر طرح سے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگر بیڈ ریڈن ہو گئے تو اس کے اوپر بھی ان کی بیوی جو ہے ان کو ایون حتیٰ یہ کہ جیسے واش روم وغیرہ جانے میں بھی ان کی ہیلپ کیا کرتی تھی, ہر طرح سے ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نبھایا. اس وقت جب سب دوست یار سب رشتے جو ہیں وہ چھوڑ گئے, ٹھیک, اور ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ جو ان کا ساتھ نبھا رہی تھی. بہت دن اسی طرح گزرتے گئے. پھر انہوں نے گڑ گڑا کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو شفا عطا کی, اور ان سے کہا کہ ایڑی زمین پر مارو, وہاں سے پانی نکلے گا. یہ بھی ایک میریکل معجزہ ہے جو ہوا. جو وہ پانی نکلا, اس سے کہا کہ اس کو پیو بھی اور اس سے نہا لو, اور اس سے آپ مکمل جو ہے وہ صحت مند ہو گئے, ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہی اولاد, بعض روایات بعض نیریشنز میں آتا ہے کہ آپ کو وہی اولاد دوبارہ یعنی زندہ ہو گئی, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کو عطا کر دی, اور آپ کے پاس مال بھی جو ہے وہ واپس آ گیا. ہر طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے آزما لیا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو واپس کر دی, ٹھیک. اللہ تعالیٰ لے کے بھی کیا کرے گا, مقصد اللہ تعالیٰ کا صرف ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک. چلیں اب وہ آیتیں دیکھ لیتے ہیں جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے. اس کو دیکھ لیتے ہیں, سورہ انعام آیت نمبر 84. اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں, ٹھیک. یعنی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے, قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 163. اس میں جب یہ کافر ہنسا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک بندے پر کس طرح وحی آ سکتی ہے, کس طرح جو ہے وہ فرشتے آپ کو آ کے بتا جاتے ہیں, تو اس کے اوپر اس کی دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 163 میں جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں حضرت ایوب کا بھی ذکر کیا, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اے محمد ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی, اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی. یعنی جس طرح آپ کے اوپر وحی آئی ہے اس طرح پچھلے انبیاء پر آ چکی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے یہ کافر جو ہے وہ تعجب کریں یا مذاق اڑائیں, ٹھیک. اس کے بعد ویری امپورٹنٹ ان کی دعا کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی دعا کو قبول کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا انہوں نے اس دعا کو قرآن میں شامل کر لیا. ہم پھر بات کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی امپورٹنس یعنی اتنی ویلیو کیا ہے اس دعا کو کہ اس کو قرآن میں جو ہے وہ لکھ دیا. اس کا مقصد کیا کہ ہم بھی جب کبھی ہم پر بھی کوئی تکلیف آئے تو ہم انہی الفاظ کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے یہ دعائیں, یہ ورڈز جو ہیں, انہی الفاظ میں اگر ہم دعا کریں تو عین ممکن ہے کہ ہماری دعا قبول ہو, ٹھیک.
تو اس دعا کو دیکھتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 83 اینڈ 84۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم دعا کو دیکھیں، اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اس دعا کو اسی طریقے سے مانگنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا۔ اس کے اندر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں لوٹا دے وہ چیزیں۔ ٹھیک، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ٹھیک، ایک دفعہ اور میں کہتی ہوں، اور انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین۔ ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہی جو ہے وہ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح نعمتیں دیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، اور ہم نے کہا زمین پر لات مارو، دیکھو یہ ایک چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ٹھیک، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ترکیب بتائی کہ اس طرح سے قسم کو نہ توڑو، اور جھاڑو یا اس طرح تنکے جو ہے اس طرح کھٹے کر کے وہ مار لو تاکہ قسم پوری ہو جائے۔ ٹھیک، اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی ساتھ میں لکھی۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو قبول کیا، ان کے اس صبر کو۔ ہمارے لیے اس میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے، یعنی ہمارا کچھ بھی عمل جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں وہ جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو کسی بھی عمل کو ہم بہت کانشیسلی، ہر عمل کو جو ہے وہ بہت کانشیسلی ہر کام کریں۔ ٹھیک، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ریئلائز کیا کہ میرے بندے نے اس طرح صبر کیا اور مجھے ہی پکارا ہے۔ ٹھیک، نہ صرف یہ کہ ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی دعا کو قرآن میں جو ہے وہ بھی لکھا، اور پلس یہ کہ ان کی تعریف بھی قرآن میں رقم کر دی، یعنی میرا بندہ جو ہے وہ کون ہے، بہت خوب بندہ تھا، ایگزامینر جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے، اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ورڈ بھی بڑا ہی پیارا ہے، اواب، یعنی رجوع کرنے والا۔ ٹھیک، تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور جب بھی ہماری لائف میں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں جو ہے وہ ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ کوئی ایسی پریشانی نہیں، ٹھیک، جو اس سے پہلے نہ آ چکی ہو۔ جو بھی ہماری زندگیوں میں تکلیف ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو نے دی، اور تو نے پہلے نعمتیں بھی تو ہمیں دی تھی، اور اگر ہم سے یہ چیز لے لی تو کوئی ایسی بات نہیں اللہ، اور ہم تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں، اور تیرا ہی نام لیتے ہیں، اور تجھے ہی پکارتے ہیں۔ ٹھیک، بس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف ہی رجوع کرنے والا بنائے۔ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔